الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 232 سیریل ہے 229. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیسی شفقت اور ان کی تربیت کس انداز میں فرمائی. ہم نے اس کو 3 حصے میں بانٹنے کی کوشش کی، جس کا پہلا حصہ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر 4 سال تک، اور انشاءاللہ ہم اس کا 4تھا سال ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. یہاں تک ہم نے کل آپ سے بات کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. یہ عقیقہ کیا ہے پہلے سمجھتے ہیں. یہ ہر مذہب میں بگڑے انداز میں یہ بات ایک تصور میں ہے کہ انسان کی جان کا بدلہ جان اگر دیا جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے. دوسرے مذہب میں بڑے مختلف انداز میں ہے. اسلام نے اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نیل ندی کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر ہر سال اس میں ایک کنواری لڑکی دفن نہیں کی جائے گی تو نیل ندی نہیں چلے گی. ایسے ہی ہندو مذہب میں جو پل بنتے ہیں ریلوے کے یا بڑے بڑے، اس میں جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں اگر وہ سپرٹیٹیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی توہم پرست، وہم والے، تو وہ لوگ بھی جب اس کے پلرز ڈالتے ہیں تو اس میں بچوں کو دفن کرتے ہیں. یہ جو بچے آج آپ کو معلوم ہے کل سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جو ہندوستان میں کئی لاکھ بچوں کے غائب ہونے کی جو رپورٹیں درج ہیں، FIR درج ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک بات کلیئر ہونی چاہیے. بچے مر گئے ہیں، بچے زندہ ہیں، بچے کڈنیپ کر لیے گئے، بچے باہر بھیج دیے گئے، تو اس میں زبردست نوٹس لی گئی ہے. وہ لاکھوں بچے، تھوڑے بڑے نہیں، وہ لاکھوں بچے. تو یہ ایک تصور بچوں کے بلی کا، جان کا، کسی چیز کی حفاظت کے لیے تھا. اسلام میں اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا. اس کا کہنا یہ ہے، اللہ کا رسول فرمایا کہ کل مولود رحیل، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گروی ہوتا ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں جب کسی کو کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، جیسے آپ کو پیسہ لینا ہوتا ہے تو آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو گروی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کل مولود رحیل، کہ ہر بچہ جو ہے وہ گروی ہوتا ہے. گروی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بہت سی مصیبتیں اور بہت سے تکالیف کے انڈر میں رہتا ہے. جب اس بچے کے ساتھ عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ ساری بلائیں اس کے ساتھ ٹل جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کے طور پر یہ فرمایا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے. اور آپ نے اس کی اتنی اہمیت دی کہ آپ کا عقیقہ عبد المطلب نے کیا تھا، ایک روایت میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عقیقے کو اپنی نبوت کے بعد دوبارہ کیا، امت کو بتانے کے لیے کہ عقیقے کی کیا اہمیت ہے. تو بکرے دو جان لڑکوں کے لیے، 1 جان لڑکی کے لیے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس پر جواب دیں گے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ پارشلٹی کیوں ہے کہ لڑکے کے لیے 2 ہو اور لڑکی کے لیے 1 ہو. زندگی رہی تو کل ہم اس پر بات کریں گے. تو بچہ جو گوشت مطلب اس کا ذبح کرنا ہے 7ویں دن ذبح کر کے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ بات آئی ہے تو مختصر بات آ جائے. طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے بال کو جو ہے وہ صاف کیا جائے اور اس بال کے عوض میں چاندی تولی جائے. کتنی چاندی ہوتی ہے، جتنی چاندی بنتی ہے اس کا صدقہ کیا جائے. اور پھر اس کے سر پہ جب وہ شیو کر لیا جائے تو زعفران بھگویا ہوا ہو اور وہ اس کے سر پر مالش کر دیا جائے. وہ میڈیکلی بات ہے، جو زعفران کی مالش کی بات ہے اس کا تعلق میڈیکلی ہے، لیکن چونکہ وہ میڈیکل رسول سے لہذا اس میں سنت بھی داخل ہو گئی ہے. تو یہ 3 کام کرنا ہے.
کہ بچے کا سر مڈانا ہے، اس کے بدلے میں صدقہ دینا ہے، اس کے سر پہ زعفران ملنا ہے اور نام رکھنا ہے اور عقیقہ کرنا ہے۔ اگر 7ویں دن کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو پھر 14ویں دن کر دے، 21ویں دن کر دے، 7 سے ڈیوائڈ کرتا رہے، لیکن اصل سنت اس کی ادا ہوگی 7ویں دن۔ بقیہ عقیقہ پوری زندگی میں آپ کبھی بھی کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی منڈے کو پیدا ہوا ہے دوشنبہ کے دن، تو ہر اتوار اس کی زندگی کا 7واں دن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر اتوار جب آئے گا اس کی زندگی میں، تو اگر آپ 7 سے ڈیوائڈ کرتے رہیں گے اس کے ڈیز کو، اس کے لائف کے دن کو، تو وہ ایک دن پہلے کا دن آتا رہے گا۔ تو اگر نہیں کیا کسی نے 7ویں دن، تو اب زندگی میں جب بھی کرے تو یہ دیکھے کہ یہ پیدا کس دن ہوا تھا، اس سے ایک دن پہلے کر دے گا تو 7 سے ڈیوائڈ ہوتا رہے گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقہ سنت ہے، سنت طریقہ 7ویں دن ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ کی شفقت فرمائی اور اپنی امت کو اس کی نصیحت کی فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ حسن اور حسین کو بہت چاہتے ہیں، لڑکیوں میں یعنی نواسیوں میں حضرت امامہ کو بہت چاہتے ہیں۔ امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب کی صاحبزادی ہے، بہت چاہتے تھے امامہ کو، اور حضرت فاطمہ کی امامہ ان سے پہلے کی ہے، اور یہ جو حضرت حسن حسین ہیں یہ مدینے میں آ کر کے پیدا ہوئے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی، اور یہ لڑکوں کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاقاً بھی اور شکلاً بھی دونوں بہت ملتی تھی، اور آپ دل و جان سے ان کو چاہتے تھے۔ ان دونوں بچوں کا عقیقہ آپ نے خود فرمایا، کیونکہ یہ نانا ہے تو آپ نے خود ان کا عقیقہ کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 دن اب ہو گئے بچے کے، اب اس کے بعد کی جو زندگی بچے کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے۔ اگر ایک طرف ہم سید الانبیاء کے کیریکٹر کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان چیزوں کو، تو ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بچے جو ہے نا بچوں کو دوڑاتے ہیں گھر میں یا ویسے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چاہے پکڑنا تو وہ 1 منٹ میں پکڑ لے ابا، لیکن وہ دھیرے دھیرے کرتا ہے، بچہ تو مطلب میں بہت فاسٹ دوڑ رہا ہوں ابا ہمارے پکڑ نہیں پا رہے، حالانکہ یہ طریقہ سنت ہے۔ یہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کر رہے ہیں ثواب بھی مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے ساتھ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوڑتے تو وہ سمجھتے کہ نانا جان دھیرے ہم سے دوڑ رہے ہیں، تو وہ اور ذرا سے بھاگنے کی کوشش کرتے، جب وہ زیادہ ہوتے کیونکہ اس کا آپ زیادہ تیز دوڑائیں گے، جب وہ دیکھے گا پیچھے ابا دوڑ رہے ہیں اور آپ کو دوڑے گا تو اب وہ زیادہ تیز دوڑے گا تو اب گرنے کے چانس ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جب وہ موقع آتا تو اس سے پہلے دونوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی یہ سب چیزیں ابھی آج جو نیا جو تمام تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کہتے ہیں ڈاکٹر کہ 7 ایئرس تک پورا برین ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے بچے کا۔ بچے جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ نا، یہ سارے کے سارے وہ ریکارڈ ہوتے ہیں، بعد میں ریپلے ہوتے ہیں معلوم نہیں زندگی کی کس لائف کے کس حصے میں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں بیکار جاتی ہیں، اس سے ان کے مزاج میں نرمی، ان کے مزاج میں اچھے اخلاق، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے، کیونکہ چاہتے بہت تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابھی تو ہم لوگ اگر فرض نماز میں ہم اپنے بچے کو لے کر نماز پڑھانا لگے، آپ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، آپ مولوی صاحب دیکھو بچے، حالانکہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرض نماز ادا کر رہے تھے اور آپ بچے کو لیے ہوئے تھے اور پیچھے جماعت ہو رہی تھی۔ اب بچہ آ گیا مسجد میں، اب اگر چھوڑ دیں گے تو سب کے سامنے بھاگتا پھرے گا، آپ نے اسے گود میں لے لیا، گود میں لے کر نماز پڑھاتے رہے۔ جب رکوع کرنا ہوتا تھا تو اس بچے کو اتار دیتے تھے اور آپ رکوع کر لیتے تھے، سجدہ کر لیتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تھے بچے کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب امام صاحب کر دیں کیا ہنگامہ کریں گے آپ؟ دوسرے دن متولی صاحب اس کو نکالے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا جو معاملہ تھا وہ گھر ان کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلتے تھے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں ابھی آپ نکلنے لگیں گے گھر سے وہ پیچھے پڑ جائیں گے، آپ ابا کہاں جا رہے ہیں، ہم بھی چلیں گے۔ تو یہ حضرت حسن حسین اتنا قریب ہو گئے تھے کہ زیادہ تر حضور کے گھر میں رہتے تھے، تو اللہ کے رسول جیسے ہی نکلتے نا یہ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب اللہ کے رسول نماز کے لیے نکلے تو یہ پیچھے لگ گئے۔ ایک مرتبہ ایسے امامہ
جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں وہ پیچھے لگ گئی، اللہ کے رسول نے ان کو گود میں اٹھا لیا. اور نفل وغیرہ نماز میں تو بارہا آپ نے پتہ چلا اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، وہ دونوں سوار ہو گئے، بچے جو ہے اب سوار ہو گئے. اب چکر یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول فوراً اٹھ جاتے ہیں تو یہ گر جاتے ہیں. اب وہ ان کے چکر میں لمبا سجدہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بچے کہیں گر نہ پڑے. سمجھے نہیں؟ یہ ساری چیزیں شفقت کی علامت ہے. اور پھر آپ یہ تصور کریں سید الانبیاء کا معاملہ ہے. تو ایسا بھی ہوا کئی مرتبہ. ایک مرتبہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ امامہ آ کر کے آپ کے پیٹھ پہ چڑھ گئی تھی اور اللہ کے رسول سجدہ آپ لمبا کیا. اب وہ چڑھ گئی، شکل بھائی آپ کنارے کر دیں ہاتھ سے، وہ اس نے پکڑ لیا کپڑے کو. اب وہ چمٹ گئی، نہ ادھر جاتی نہ ادھر جا رہی. اللہ کے رسول لمبا سجدہ کر رہے ہیں. تو پیچھے صحابی ایک جو تھے نا وہ اٹھ کے دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم سن نہیں پائے اللہ کے رسول اٹھ گئے. تو اٹھا کے دیکھے تو دیکھے اللہ کا رسول ابھی سجدے میں. اب وہ پھر سجدے میں چلے گئے بیچارے. جب وہ سجدے سے فارغ، نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول پر کوئی وحی نازل ہونے لگی، لہذا آپ اسی میں اس کی وجہ سے سجدہ لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے پر میں نے یہ جو لڑکی تھی یہ چڑھ گئی اور یہ ایسی حالت میں آ گئی کہ یہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لہٰذا ہم نے کیا کیا سجدے کو لمبا کیا. اب یقینی بات ہے کہ جب پیچھے کوئی بندہ ہے تو یہ فرض نماز ہی پڑھی جا رہی ہے. اگر سنت نفل نماز ہوتی تو ان کو اٹھ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت و جماعت سے ہوتی نہیں ہے. تو فرض نماز یہ ساری چیزیں بعد میں لوگوں نے اس پر، فقہا نے اس پر کہا کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ بائی چانس ایسا ہو جائے تو ہمارا پارا جو گرم ہو جاتا ہے گرم نہیں ہونا چاہیے. ابھی بچہ کوئی چھوٹا مسجد میں آ گیا، آپ دیکھیے سب کی نگاہ ایسے اس کو گھوریں گے، لگتا ہے کہ شیر آ گیا ہے. ارے بھائی آ گیا بچہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بچے شعوری انداز میں نہیں ہوں اور پیشاب پاخانہ کرنے کا خطرہ ہو ان کو مسجد میں لانے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی تربیت آپ نے ہماری فرمائی. لیکن اگر بچہ خدا نخواستہ آ ہی گیا تو اب اس کو آپ اتنا بڑا ایشو نہیں بناویں اور اتنا گھور کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فوراً اس بات کو کریں کہ اللہ کے رسول بھی بچوں کے ساتھ ایسے پیار کرتے تھے. تو جیسے آپ سوچیں گے آپ اپنے آپ آٹومیٹک کول ڈاؤن ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے. اور یہ آدمی کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی بات اللہ کے رسول کے حوالے سے آ جائے تو اس کو سرنڈر ہو جائے تو سمجھے اس کا ایمان ہے. اور اس وقت بھی ناک چڑھائے ہوئے اس کا مطلب یہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اسلام کا بندہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے جو جانور ہوتے ہیں اس پر سواری کرنے، ایسے اللہ کے رسول بڑھ گئے، یہ دونوں سوار ہو گئے. تو ایک صاحب نے دیکھا کہ یار تمہارا تو گھوڑا بہت اچھا ہے. تو بچے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم کو بہت اچھا گھوڑا ملا ہے. آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کیا فرمایا کہ اگر یہ گھوڑا اچھا ہے تو یہ دیکھو کہ گھوڑ سوار کتنے اچھے ہیں. آپ نے حسن حسین کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے میرے بارے میں کہا تو یہ دیکھو نعم الفارسان کہ دونوں گھوڑ سوار کتنے شاندار ہیں. آپ کون میں ان کی عزت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے. اور پھر آپ نے اس وقت ان کی زبردست مناقبت میں اور ان کی تعریف میں حدیث فرمائی کہ دونوں بچے اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں. اور اسی کے بعد آپ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنت کہ یہ دونوں ہمارے نواسے جنت میں نوجوان لوگوں کے سردار ہوں گے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تلاشے ہوں گے گھر میں نانا جان کو. اب نانا جان جمعہ میں ہیں، اللہ کے رسول کھڑے خطبہ دے رہے تھے. یہ دونوں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہلکا سرخ رنگ کا کپڑا، چھوٹے تھے سرخ رنگ کا کپڑا. اچھا چونکہ دونوں میں تقریباً 1.25 سال 1.5 سال کا ہی فرق ہے تو قد میں دونوں تقریباً برابر چلتے تھے. تو یہ دونوں اپنا پٹ 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 بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا اللہ کے رسول جو ہے نانا جان ممبر پہ چڑھے ہیں. اچھا اس وقت یہ چل نہیں پاتے تھے، زیادہ چلتے تھے گرتے تھے. اب یہ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جو بڑھ رہے ہیں گر رہے ہیں. اب لوگ خطبہ سن رہے ہیں تو دوسری طرف صحابہ کی توجہ اللہ کے رسول کی تقریر پر ہے. تو تمہاری طرف ہماری طرف تقریر سنتے نہیں تھے کہ جتنا گزرے ان کو ہی معلوم وہ تقریر پہ سنتے رہے. وہ اللہ کے رسول کی تقریر جب سنتے تھے تو کمپلیٹ ان کی طرف ہوتے تھے. صحابہ نے نہیں دھیان دیا کہ حسن حسین آ گئے اور گر پڑ رہے ہیں چل رہے ہیں. اللہ کے رسول وہاں سے نوٹس لیے کہ نواسے میرے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. خطبہ چھوڑ دیا وہاں پر اور خطبے سے ممبر سے نیچے اترے اور آ کر کے یہ دونوں بچوں کو اپنے گود میں لے کے گئے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. جب خطبہ دیا شروع کیا، بھی بیچ میں بریک کر دیا خطبے کو. اور بریک کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ
کہ صدق اللہ، اللہ نے بڑی سچی بات کہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہارے بچے بڑی آزمائش ہیں۔ اب دیکھو خطبہ چھوڑ کر کے ان کے لیے دوڑ کر کے آنا پڑا۔ یہ سب اس طریقے سے ہم کو بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ صرف ان کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کو پروردگار عالم نے ڈے ون سے یہ طے کر رکھا تھا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ کی نے پہلے سے طے کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بننے والی ہے۔ لہذا آپ کا ایک ایک ایکشن رب ذوالجلال نے کیا کیا، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے مذہبی آدمی کا اس طریقے سے کیریکٹر پیش نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے اس بچے کے گرنے تک کی ایکشن کو نوٹ کیا، جب روایت نقل کی تو اس کے ایکشن کو نوٹ کیا، اس کے کپڑے تک کے نوٹ کیا کہ آپ ہلکا سرخ، بعض روایت میں ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا دونوں بچوں پہن کر کے داخل ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کی گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ خوش طبعی کے طور پر کبھی دوڑے بھی ہیں، بچوں کو کبھی اٹھا کر نماز بھی پڑھ لی ہے، بچوں کے لیے کبھی سواری بھی بن گئے ہیں، بچوں کے لیے جو ہے وہ خطبے میں بیچ کر روک کر کے خطبہ بھی دیا ہے، اور اس کے بعد دونوں بچوں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی۔ بچوں کی تکلیف کو محسوس کرنا، آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں حدیث میں، صرف ہم اس انداز میں پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز جب پڑھاتا ہوں تو ہمارے پیچھے عورتیں بھی آتی تھیں تو بچے بھی لے کر آتی تھی۔ اب بچے اچانک رونا شروع کر دیتے، میں چاہتا کہ نماز لمبی پڑھی جائے، لیکن وہ بچوں کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز کو فوراً رکو کر دیتا تھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کو تو تکلیف ہوگی، امی جان کو بھی تکلیف، اس کی نماز بھی ڈسٹرب ہونی ہے، وہ بچہ جب اس کا روئے گا تو وہ بھی دل سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جو آپ جس کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت رسول سمجھتا ہے، لیکن بچے کے لیے اس نماز کو تخفیف کر کے رکوع میں چلے جاتے تھے کہ بچہ روئے نہیں۔ آج ہماری عورتیں ہیں بیٹھی مصلی پہ بچہ رو رہا، وہ سمجھ رہے سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ بچوں کو سنبھالو۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے، بہت اچھی کتاب، اردو میں اس کے پہلے لکھی نہیں گئی، چھپوائی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئے گی تو آپ کو۔ ترجیحات دین، کتاب کا نام ہے ترجیحات دین، ڈاکٹر علامہ یوسف قرضاوی کی کتاب ہے، عربی سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہے۔ ترجیحات دین کا مطلب ہے کہ کس وقت کون سا کام کرنا پریفرنس ہے۔ جو کام، اب مثال کے طور پر ایک عورت فرض نماز پڑھ چکی، بچہ رو رہا ہے، نہیں صاحب میں ابھی تسبیح پوری نہیں کی، میری ابھی تسبیح فاطمہ باقی، آپ تسبیح فاطمہ تسبیح نیچے رکھ دو، بچے کو پہلے اٹھا لو۔ اس کا خاموش رکھنا وہ تسبیح سے کہیں افضل ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچے، کیونکہ یہ پیارے حبیب کی سنت ہے۔ وہ اگر نماز کو تخفیف کر سکتے ہیں جو کہ فرض ہے، یہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو یہ نفل ہے، لہذا نفل کو کبھی بھی اللہ کے رسول کی سنت پر جو ہے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں کیونکہ ہماری تربیت میں نہیں ہے، ہم کو بتائی نہیں جاتی ہیں، تو ہماری عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ نہیں سب سے بڑا تیر ہم یہ مار رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رونا تھا، بھائی جب وہ روئے گا تو تمہارا دل ہی نہیں لگے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ بہتر ہے اس کو چپ کرا دو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ لیکن نہیں، میں ایک جگہ مہمان گیا اپنے رشتہ داری میں، تو بہت بڑی عبادت گزار ہے، وہ ہر وقت زمانے سے مطلب بچپن سے تہجد پڑھتی، نام نہیں لگے کہ وہ بھی اسی لیے ہماری سنتی رہتی۔ تو میں پہنچا، صبح کا وقت تھا، اب وہ ان کے وظیفے کا ٹائم تھا، اب ان کا وظیفہ ختم ہی ہوتا 8:30 بجے، ہم پہنچ گئے 7:30 بجے۔ اچھا اب مجھے چائے کی طلب، وہ بیٹھی ہیں اپنا پڑھ رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھو بھائی، اچھا پھر اس میں بھی فلسفہ ہے، بولنے کا نہیں، من کہاں سے یہ تو بدیتے ہیں اپنے من سے، یہ سب عورت کے مسائل، وہ جب پڑھتی رہیں گی تو بولنے کا نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے رشتے دار ہیں، وہ جب بیٹھی رہیں گی مصلی پہ تو اشارے دے کوئی آ گیا مہمان، میں پڑھتا ایسے تھا، ہم نے کہا کیا چکر ہے؟ ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہت فضیلت والی بات ہے؟ ارے بھائی مہمان کو چائے پلاؤ اس وقت، یہ فضیلت والی بات ہے، یہ تمہاری تسبیح چھوڑ دو، بعد میں پوری کر لینا۔ لیکن ٹھیک ہے تمہارا معمول ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مہمان کو چائے کی ضرورت ہے، مہمان کا اکرام جو ہے وہ اس سے کہیں افضل ہے۔ تو میں نے کہا میں آ کر بیٹھا ہوں، چائے تمہاری تسبیح نہیں ختم ہو رہی ہے۔ پھر وہ اٹھی، اٹھ کر انہوں نے چائے بتائی، کہا بیٹا یہی سمجھائے گا۔ ہم نے کہا آج سے یہ سمجھ رہے بیٹا دوسری بات بتا رہا ہے، یہ اب تک جو تم کرتی چلی آئی ہو یہ سب کنفیوز کیا گیا معاملہ۔
ترجیحات دین بہت ضروری چیز ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کیا کہتے ہیں احترام میں اور بچوں کو کی شفقت کے طور پر، احترام میں شفقت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے؟ تخفیف کر دیتے تھے. اب بچہ اس کے بعد بولنے لگے گا، بولنا شروع کرے گا. تو ہمارے یہاں تو جو بلاتے ہیں جو یہاں معلوم نہیں مجھے کیونکہ میں نے کسی کو دیکھا، یو پی میں جب بچہ بولنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بولو ابو ابو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے کو ٹرائی کرے تو آپ اس سے سب سے پہلا لفظ کہلائیے اللہ. وہ اللہ بعد لوگ ابو بعد لوگ اماں بولو بیٹا اماں. ارے اماں کے بولنے سے جنت تھوڑے ملے گی. وہ اماں بیچاری کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. آپ جو تقریریں یہاں بھی سنتے ہیں یہ بھی لے جا کر کے اپنے مطلب والی بیوی کو بتاتے ہیں جو آپ کے خلاف رہتی وہ وہاں بھی نہیں بولتے جا کر کے. ارے چکر ہے نا یہ. تو اب اگر ہماری عورتوں کی صحیح تربیت ہو تو وہ کیا کلمہ کیا سکھائیں گی؟ اللہ. دودھ پلاتے وقت دودھ پلا رہی ہیں، انہوں نے میوزک لگا رکھی ہے، گانا آ رہا ہے. حالانکہ ہمارے جو اکابرین کا کہنا ہے کہ عورتیں جب دودھ پلاتی ہیں تو کچھ ایسے کلمات کان میں پڑھتے رہنا چاہیے جو اچھے کلمات ہوں. اب تو سی ڈی کا اس کا زمانہ ہے، بے شمار ہمارے پاس اس کلمے کے اس وقت مٹیریل موجود ہے کہ آپ لگا دیں، کلمات آتے رہیں، دعائیں آتی رہیں، بچے کے کان میں جاتے رہیں. حمل کے وقت میں بھی اگر عورتیں اس قسم کی باتیں کریں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بچے کا جو کیریکٹر ہے. اب بعد میں آ کر مولوی صاحب کو بچہ ہمارا نافرمان مل سکتا تعبیر دے دو. ارے گانا سن کر کے تو تم نے دودھ پلایا تو مولوی صاحب کی تعبیر کتنی تگڑی ہوگی جو اس کو ختم کر دے گی. ارے تعبیر کی بھی کبھی پاور ہے یار. تم نے گانا سن کر کے 9 مہینے گزارے، دودھ پلایا تو تم جو ہے شاہ رخ خان کی جو ہے تعریف کرتی رہی، تو وہ ایسا بچہ بنے گا. اب بعد میں آ کر کے مولانا صاحب بچہ بہت نافرمانی کر رہا ہے تعبیر دے دو. اتنی تگڑی تعبیر آج تک کسی کے پاس ہوتی نہیں، کیونکہ تم پیسہ دیتے ہو زیادہ بول دیتا کر دو گے معاملہ بن جائے گا. ہوتا کچھ نہیں، معاملہ یہاں سے گڑبڑ ہوا رہتا ہے. زیادہ لیکیج یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کہنے کی پریکٹس کرائی جائے. اللہ اللہ جب آپ کہیں گے اس کے سامنے بولیں گے تو انشاءاللہ وہ جو پہلا لفظ بولے گا اللہ. اس کی فضیلت اتنی ہے. یہی وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا تو پروردگار عالم اس کو بخشش کر دے گا. اور یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کو سمجھو کہ یہ مرنے کے قریب ہے تو اس کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے جا کر کے بیٹھ کے تھوڑا سے آواز کے ساتھ کلمہ پڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسے بولتے رہیں کہ اگر وہ آدمی کے دماغ میں نہیں بات ہے تو آ جائے گی. اور وہ اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بول دیا لا الہ الا اللہ تو بولنا بند کر دو. اگر وہ آدمی کو ہونٹ ہل گیا جو مرنے والا ہے، نزا کی حالت میں ہے، اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ بول رہا ہے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ آپ پھر خاموش ہو جائیے فوراً. اس لیے کہ اگر آپ دوبارہ آپ کریں گے نا تو وہ اریٹیٹ ہو سکتا ہے. وہ جس حالت میں ہے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ حالت اس وقت کتنی خراب ہے. تو اس لیے پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو اور دوسرا کلمہ بھی آخری مطلب کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو. تو پہلا لفظ کیونکہ بچہ ہے لا الہ الا اللہ پورا نہیں بولے گا پہلے دن، اللہ بولے گا. وہاں مسئلہ صرف اللہ کی کہی گئی، یہ مکمل انسان ہو چکا ہے، لہذا اس کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی. لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کریں. دادا بن جاتے ہیں، نانا بن جاتے ہیں، بچے آ رہے ہیں ان کے سامنے ایسے بولے تو بچہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ بولے گا. جب اللہ بولے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ لفظ میں خود اتنی برکت ہے، اتنا اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ اتنی جان ہے. اللہ کے رسول کا واقعہ ہے کہ وہ جو تلوار اس نے اٹھائی کہ تم کو کون بچائے گا، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کہ یہ وہ آپ نے صرف کہا میرا اللہ. وہ اللہ لفظ میں اتنی کشش تھی کہ یہ اپنے آپ بیچارہ سامنے لگا. اللہ کے رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی بات نہیں، صرف لفظ اللہ کو اس انداز میں کہہ دیا تھا کہ سامنے والا ہل کر کے رہ گیا. لہذا اپنے بچوں کے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو کلمہ جو سکھلائیں وہ اللہ سکھلائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی تربیت ہے. کیوں؟ اس نسل کو میں نے جو پہلا انگریزی کا مصرع پڑھا تھا آپ کو یاد ہے کہ یہی بچہ آگے نسل پہ آگے جا کر کے نسل بنے گا اور اسی کے ذریعے کیا ہے
पूरी सोसाइटी डेवलप होनी है। अगर इंशाल्लाह ये बच्चे यहाँ से सही निकलेंगे तो मामला सही होगा। ये हमारा जो कुछ मामला बिगड़ा हुआ है उसमें एक बुनियादी वजह, मैं नहीं कह रहा हूँ सारी वजह, एक बुनियादी वजह ये है कि हम नीचे से क्या है गड़बड़ चल रहे हैं। अब बाद में भी देखें, एक दरख्त लगाया जाता है, अगर दरख्त टेढ़ा होने लगता है फौरन क्या करते हैं कि उसको डंडा लगा करके कहते हैं सीधा चले, और अगर आपने तवज्जो नहीं दी और वहां से टेढ़ा हो गया, अब वो बड़ा होने के बाद सीधा नहीं होना है। उसके सीधा करने का टाइम जब आपने लगाया था तब था, तब आपने क्या किया, तब आपने शाहरुख खान की स्टोरी सुनाई। अब आप ताबीज का डंडा लगा कर सीधा करना चाहते हैं, नहीं चल पाएगी बाबू बड़ी बात समझे। पहले दिन से अगर तरबियत हो इंशाल्लाह तो मामला, कम से कम आप लोग अपनी नस्ल को संभालें, समझे नहीं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसको रोना फायदा नहीं है, लेकिन हम अपनी नस्ल जो हमारे सामने आ रही है, इस के हालात इसके आगे ज्यादा खराब होने हैं। अभी हालात इसके ज्यादा खराब होने वाले, ऐसे वक्त में हमारी नस्ल इस लायक रहे कि बाहर के थपेड़ों को बर्दाश्त कर सके। बहुत ज्यादा दीनदारी हो गई है। मौलाना साहब मैं बच्चा माशाल्लाह इसकी दुआ मालूम है, उसकी दुआ मालूम, वो 14-15 दुआ है, वो 14-15 दुआ थपेड़ा नहीं रोक पाएगी। हो जाना कि ना मस्जिद में जाने की दुआ याद है, टॉयलेट में जाने की दुआ का याद है, निकलने की याद है, ठीक है अच्छी चीज है, लेकिन वो जो हालात आने वाले हैं वो हालात के थपेड़ों को नहीं रोकने वाली है। आप नीचे से कंक्रीट बनाएं, अगर बच्चा नीचे से कंक्रीट होता है फिर इस किस्म के हालात आते हैं तो झेल सकता है, खड़ा हो सकता है। वो सिर्फ आप जो 2-4-10 दुआएं समझ के बच्चा हमारा बड़ा दीनदार हो गया, नहीं, अंदर से दीनदार बनाएं और उसकी सबकी तरकीब यहाँ से शुरू करें तो इंशाल्लाह हालात सुधरेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को, जैसे अभी आप कहें अपने छोटे बच्चे से बेटा पानी ले आओ, ये भी एक तरीका है। आप बोले कि अपने अब्बू के लिए पानी ले आओ, देखो कैसा उसके अंदर रिएक्शन होता है। एक तरीका ये है, आप बोले पानी ले बेटा, लेकिन आप बोले बेटा अब्बू के लिए पानी ले आओ, ये वो तरकीबें हैं कि नफ्सियाती तौर पर बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, सहाबा ने पूछा कि रसूल ये बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते नहीं, क्या चक्कर है कुर्बानी का? तो आप कह सकते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्या सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है भाई। अब लोगों में एक दूसरा जोश और बलबला हुआ, अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा उनकी सुन्नत है, तो बंदा क्या है आगे बढ़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किस्म की तरबियत भी होती थी कि बच्चों के दरमियान में इस किस्म की, कभी कभी बच्चों का जो है वो क्या कहते हैं प्यार से नाम लेकर पुकारते थे, हालांकि उसका नाम नहीं होता था। हज़रत हुसैन बहुत दुबले थे बचपन में, छोटे थे, बहुत दुबले थे, तो कभी कभी बोलते थे माड़ो इधर आओ। माड़ो और हिंदी है, माड़ो के माने होता है दुबला पतला इंसान। कभी कभी जैसे हमारे बच्चे हैं, अब बच्चा एक मोटा हो गया, कभी आप बोलते हैं ए मोटे इधर आ, तो दूसरा बोलेगा तो तकलीफ होगा, लेकिन आप बोलेंगे तो उसको तकलीफ नहीं, उसको अच्छा लगता है, समझिए। ये सब अपनी भी मोहब्बत और उनकी भी मोहब्बत, ताकि बच्चे जो है घर में हमारे साथ अटैच रहें। ये एक मरतबा नबी के मुताबिक हज़रत हुसैन को उठाया, चूम लिया, तो एक बहुत बड़ा सरदार का कबीले का सरदार था, उसका नाम था अक़रा बिन हाबिस। तो उसने देखो अरे सैयदुल अंबिया हो के बच्चों को चूमे, जैसे आज समझते अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते। ये तो हमारे दिमाग में अल्लाह के रसूल इंसान से हट करके ही कोई चीज़ है। सहाबा के ज़िंदगी में हुजूर इंसान ही थे और इंसान में सबसे अफजल थे। अब उन्होंने जब हुजूर ने अपने नवासे को चूमा ना, तो वो मेरे तो 10 लड़के में आज तक कभी करीब नहीं आने दिया, तुम्हें नबी हो करके चूम देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका क्या जवाब दूँ, तुम्हारे पास जब दिल ही नहीं है तो तुम बच्चे को कैसे उठा दी। फिर आपने फरमाया, बुखारी की रवायत है कि मन ला यरहम, कि जो रहम नहीं करता, ला यरहम, उस पर रहम भी नहीं किया जाता। आप रहम नहीं करेंगे, आप पर भी ऊपर वाला रहम नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा हज़रत हसन हुसैन को उठाते थे गोद में और उसको चूमते थे, तो उससे बच्चों की रग़बत होती थी। तो वो साहब ने कभी वो बात लोग होते हैं ऐसे बयान करते, क्या मजाल है मेरे सामने बच्चे आ जाए, ये कोई बहुत अच्छी चीज थोड़े, शेर की अलामत है, इंसान की अलामत थोड़ा है, शेर के सामने बच्चे नहीं जाते है? बहुत लोग कहते ना मैं तो आँख दिखा दिया ना तो मजाल नहीं है कि सामने आ जाए। ये इंसानी सिफत है, टाइगर की सिफत है, इंसान बन के रहो, टाइगर जंगल में रहता है। या आपको दुनिया में